تو ہم نے یہ رکھ دیے جو کل انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، ان فارمز 45 کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارمز 45 سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں 12 فروری کو جمع کرا دیے، یعنی کہ 443 پولنگ اسٹیشن ہیں، ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص 2 دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا۔ جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم 45 جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے۔ وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے، لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا۔ جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ سلائڈ چلی نہیں چلی؟ یہ صرف مثال کے طور پہ 3-4 اگر ہم فارم 45 دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولہ استعمال کیا، اور یہ تو فرسٹ جنریشن بھی نہیں، یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں 1 ہے اس کو 7 بنا دیا یا اس کو 9 بنا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم 48 بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ، فارم 48 یہ ہوتے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن کا۔ اوور آل رزلٹ تو فارم 49 میں ہوتے ہیں، لیکن 48 میں ہر پولنگ اسٹیشن کا آتے ہیں۔ جب آپ پولنگ اسٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ اسٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے، وہاں پہ ٹرن آؤٹ 80-85% ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا، جہاں 173 تھا اس کو 973 کر دیا۔ جب 800 ووٹ اس پولنگ اسٹیشن میں صرف ایک قلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ اسٹیشن کا، اگر حقیقتاً وہ 36% تھا یا 40% تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ 86% ہو گیا۔ یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ، آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پہ۔ اب پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں، بالکل اس کو ادھر لے جائیں اور پیچھے لے کے جائیے، یہ ہاں پولنگ اسٹیشن نمبر 5 اور پیچھے لے جائیے، آپ لیفٹ پہ جائیں آپ۔ ایک نہیں، یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں، چلے اس کو چھوڑ دیں، یہ کوئی اور چیز ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن پولنگ اسٹیشن نمبر 5 جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے، اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم 45 میں جو ہم نے فائل کیے الیکشن کمیشن میں، وہ تھا 38%۔ اس میں میرے ووٹ تھے 357، دوسرے شخص کے ووٹ تھے 123۔ جو کل انہوں نے شائع کیا فارم 45 اس پولنگ اسٹیشن کا، اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے 357، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا، میرے ووٹ درست تھے، لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں 123 کی بجائے وہ 723 ہو گئے۔ ایک کے اوپر ایک لگا دیا انہوں نے، 7 کا ایک جو ٹھنڈرا، اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 38% سے بڑھ کر 86% ہو گیا۔ اچھا، اسی عمارت میں، یہ ایک اسکول کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ 3-4 پولنگ اسٹیشن ہوتی ہیں، ایک فلور پہ، دوسرا اس کے ساتھ۔ تو اسی عمارت میں جو پولنگ اسٹیشن ہے، اس پولنگ اسٹیشن کا ٹرن آؤٹ 86% ہو گیا۔ اس عمارت میں باقی پولنگ اسٹیشن جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ وہی 40%، 38% رہا۔ تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ اسٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے، اس بلڈنگ کے اندر 2-3 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں 38% اور کہاں 86%۔ اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے 1 کو 7 کیا، 600 ووٹ بڑھائے، تو ٹرن آؤٹ جو تھا 38% سے وہ 86% ہو گیا۔ اب یہ جو فارم 48 ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی۔ میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں، دیکھیں، تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بونڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے۔ رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں 44 تھا اس کو 444 کر دیا، جہاں 88 تھا اس کو 688 کر دیا۔ یہ پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جہاں رزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 40% ہے، جہاں رزلٹ کو خراب کیا گیا، ٹیمپر کیا گیا، وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80-86% ہو گیا۔ تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے، یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ اور جو کل رزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے۔ پہلی بار ہم پورے وثوق سے، پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ اب جو بھی ہوگا ٹرائیبیونل ہم جائیں گے، وہاں پہ 2 ٹرائیبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں،
جہاں 300 صوبائی نشستیں ہیں، 140 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ تو 20 سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہماری استدعا ہوگی، ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ، اور خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت ہی بڑا صوبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ، ان کے ووٹ کے ساتھ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا۔ 8 فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم 45 مل جاتے ہیں، اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم 45 لے کر آنا ہے۔ اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم 45 لے کر نہیں آئے تھے۔ اس دفعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا، اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارمز 45 سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شائع کیے، اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریباً وہی ہیں جو میرے فارم 45 میں ہیں۔ باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے، ٹی ایل پی کے، ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں۔ صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے 127 سے 727 ہو جاتی ہیں یا 927 ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پہ نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے، ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور بھی چیزیں ہیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا، جن سے اس بات کی اور بالکل توثیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آر او کی سطح پہ جب یہ فارم 45 بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا، وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے قوم کو، اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا، اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسفر ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آر او صاحبان کے ذریعے کوئی رزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا۔ یہ اب آئندہ نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کریں گے، قانونی جد و جہد کریں گے، پارلیمان میں جد و جہد کریں گے، اور عوام میں جا کر جد و جہد کریں گے۔ بہت شکریہ۔